السلام علیکم، ویلکم بیک این ادر ویڈیو۔ کیا حال ہے جی آپ سب کا؟ الحمدللہ میں ہوں بالکل ٹھیک، اور گڈ مارننگ، کیونکہ میری ویڈیو سٹارٹ ہو رہی ہے مارننگ سے ہی۔ اور آج فرائیڈے کا دن، بچے گئے کونی اسکول کیونکہ ہم نے جانا تھا شادی پہ، اس لیے میں نے کہا بچے بات لیں گے اور پھر تیاری کرتے کرتے ٹائم ہو جائے گا، جمعے کے بعد ہم نے جانا ہے، تو اس لیے تو یہاں پہ جی بس بچوں کی میں تیاری کرنے لگی تھی، ان کے کپڑے وغیرہ نکالنے لگی تھی، اور ابو راس پہ روٹین آ گیا جی، اس نے کہا میں نے پینٹ اپنی یہ پہننی ہے اور جرسی یہ، بہرحال وہ ڈیسائیڈ کرنے لگ پڑا کیونکہ اس نے اپنے کپڑے ایک دفعہ لازمی دیکھنے ہوتے ہیں جو اس نے پہننے ہوتے ہیں۔ تو بس ہر بچے کی اپنی عادت ہوتی ہے، باقی سارے میرے بچے جو ہیں نا وہ مجھ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو میں نکال دوں دے دیا پہن لیا، لیکن اس نے اپنا خود ہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو میں بھی کہتی ہوں چلیں کوئی نہیں، جس بچے کی جیسے خوشی۔ تو یہاں پہ جی بچوں کے کپڑے وغیرہ میں نے ڈیسائیڈ کی، ابھی انہوں نے یہ پہننے نہیں تھے کیونکہ جمعے کا دن ہے، تو بچوں نے جمعہ پڑھنا تھا، تو جمعہ تو شلوار قمیض کے اندر ہی بچے پڑھتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا چلیں یہ رکھ دیتی ہوں، تو جمعے کے بعد پھر آپ لوگ چینج کر لینا۔ ویسے بچوں کو نہلا دھلا کے تو مطلب میں فارغ ہو گئی، بیگ شیگ ہمارے پیک ہو چکے، ریڈی شیڈی ہو گئے، ساری تیاری ہماری کمپلیٹ۔ بس آنٹی کو میں نے بلایا، کپڑے کچھ پریس کرنے والے تھے جو میں نے پہن کے جانے تھے، تو وہ کرنے والے تھے، اس لیے میں نے کہا چلیں وہ کر دیں۔ اور اس کے بعد جی بچے جمعہ پڑھنے جو ہے نا وہ گئے آئے، اس کے بعد تھوڑا ٹائم تھا، بچے بور ہو رہے تھے، اور یہاں پہ جی بچے سو گئے۔ اور بس یہ میں نے باسکٹ بنائی تھی جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھائی تھی، میں نے لے کے جانا ہے جی، گفٹ دینا ہے میری بیٹی نے اپنی کزن کو، کہ ان کی گھر کی پہلی شادی ہے، تو اس کے اوپر بس اس طریقے سے جی میں نے گھر کی پہلی شادی بھی لکھا ہے، اور 50 کی راؤنڈ اباؤٹ نے اس کے اندر براؤنیز آ گئی ہیں، تو ایک ایک براؤنی کو میں نے الگ سے ریپ کر کے اس کے بعد اس کے اندر میں نے سیٹ کیا، اور دین اس کے بعد اس کے اوپر میں نے نا وہ اس کو کور کیا اوپر سے، بڑی اچھی بن گئی تھی، جیسے میرے مائنڈ میں تھی نا ایسی ہی بن گئی تھی۔ اس کے بعد یہاں میں نے کہا چلیں جی میں اب تھوڑا سا میک اپ جو ہے نا وہ بیگ میں رکھتی ہوں، اور کیونکہ یہ رکھنے والا تھا ابھی میری بیٹی جن نے جو لینا تھا وہ تو لے کے چلی گئی اپنے لیے، تو اب میں نے کہا جو رہ گیا ہے اس میں سے میں تھوڑا سا چن لیتی ہوں۔ تو یہاں پہ بس جو مین چیزیں تھیں نا وہ جی میں نے اپنے بیگ میں رکھ لی، اور اس کے بعد جی میں نے بنانے تھے رائس، کیونکہ میرے ہسبینڈ نہیں جا رہے تھے، پپو بھی گھر پہ تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے 2 دن رہنا ہے تو ہمارے لیے کچھ ایک دن کا تو بناتے جاؤ، تو ایک دن ہم خود ہی کچھ گزارا کر لیں گے۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی، تو یہاں میں نے ان کے لیے پلاؤ بنایا ہے، ابو سفیان بھی آج یہیں پہ تھا، اس نے کل آنا ہے بارات والے دن، ہم جا رہے تھے مہندی والے دن، ساتھ میں نے مشین بھی لگائی ہوئی تھی، تو میں نے کہا ایک دفعہ کپڑے جو ہیں وہ دھو کے جاتی ہوں، کیونکہ پھر جب ہم نے آنا ہے نا تو شادی سے بندہ جب واپس آئے تو پھر لازمی بات ہے کہ کپڑے کافی زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جو فینسی ہوتے ہیں ان کو بھی ایک دفعہ واش کر کے رکھنے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں نے کہا میں جب آؤں تو مشین کم از کم مجھے خالی ملے، خالی تو نہیں کیونکہ ہسبینڈ گھر پہ ہی ہیں، لیکن میں نے کہا ہمارے آپ ریگولر کوئی کپڑے دھونے والے نہ ہوں۔ تو یہاں پہ جی چاول میرے ریڈی ہو گئے، اور بچوں نے صبح بس ناشتہ ایسے کوئی نہیں خاص کیا تھا جانے کی خوشی میں، تو چاولوں کی خوشبو آئی تو ان کو جی بھوک لگ گئی، انہوں نے کہا جی ہمیں تھوڑے سے رائس دیں، تو بچوں کو رائس وغیرہ دیے۔ اس کے بعد کپڑے میرے پریس ہو گئے تھے، اور میں یہاں پہ ڈیسائیڈ کر رہی تھی ابھی کہ میں کون سا پہن کے جاؤں۔ یہ جی پنک کلر کا میرے پاس ڈریس ہے، یہ بھی کھدر کی ہے، اور اس کے ساتھ دوپٹہ بھی لینا تھا، لیا کو نہیں، میں نے کہا چلیں اگر یہ پہنا ہوا تو اس کے ساتھ یہ شال ہی کر لوں گی، کیونکہ ہم نے رات تک شام کوئی پہنچنا ہے، تو اس کے بعد مہندی کا فنکشن ہو جانا ہے، اور اس لیے بھی میں نے کہا چلیں کوئی نہیں خیر چل جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ بلیک تھا میرا، میں نے کہا یا یہ پہن کے جاؤں گی، 2 میں نے آپشن رکھے ہوئے تھے، تو خیر جی پھر جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ یہی ہوا کہ بلیک ہی پہن لیتی ہوں۔ اس کے ساتھ بھی یہ بلیک میری شال ہی ہے، اور سویٹر میں نے نیا لیا تھا، تو میں نے کہا چلیں اوپر اپنی سویٹر وہ پہنتی جاؤں، اور شوز میں نے پنک جو ہے نا بند والے، یہ کیجول سے یہ بڑے ایزی رہتے ہیں، اور یہ میں نے کہا یہ میں نیچے کیری کروں گی۔ خیر بچوں کے کپڑے بھی میں نے ریڈی کر کے رکھ دیے، کیونکہ بچوں نے بھی اب کپڑے چینج کرنے ہیں، اس کے بعد ہم لوگوں نے نکلنا ہے، اور بس نکلنے ہی لگے تھے کہ ہمارے گھر میں جی گیسٹ آ گئے، میرے پھپھو کے بیٹے وہ مسکت ہوتے ہیں، وہ ہمیں ملنے آ گئے اپنی خالہ کو، تو پھر ہمیں رکنا پڑا ان کے لیے، ہم نے کہا چلیں اب وہ آئے ہمیں تھوڑی دیر تو بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہاں ان کا جو بیٹا ہے وہ بھی حفظ کر رہا ہے ماشاءاللہ محمد فرحان کی طرح، تو پھپھو نے اس کو کہا کہ مجھے تھوڑی سی تلاوت سناؤ۔ ماشاءاللہ اس کی بھی بڑی اچھی پیاری آواز ہے، تو وہ مدرسے پڑھتا ہے ملک وال، اور وہ اب وہیں پہ رہتا ہے ہاسٹل میں، تو ہمارا دل بھی ہے کہ دیکھیں فرحان کو بھی اس کے ساتھ ہی وہاں پہ کروا دیں، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ رمضان ہے، رمضان میں ویسے بھی ذرا مدرسوں میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں، کام ہی پڑھائی ہوتی ہے، اس لیے ہمارا ارادہ ہے کہ رمضان گزر لے تو پھر ہم یہ ڈیسائیڈ کریں، کیونکہ مدرسہ پھر بھی مدرسہ ہوتا ہے اسکول کی نسبت، تو دیکھتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ ویسے ماشاءاللہ جو ہے نا اب اس کے 10 پارے ہونے والے ہیں، اور بس یہاں پہ اس کے بعد پھر ہم نے ان لوگوں سے لی اجازت، کیونکہ ہم نے کہا ہم نے آگے پہنچنا ہے، لیٹ ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ہمیں 3 ہو چکے تھے،
تو اس لیے اور بس یہاں پہ پھر ہمارا سفر ہو گیا جی سٹارٹ. میرے کزن تھے, ان کے ساتھ ہی ہماری فیملی, ہم لوگ اکٹھے جا رہے تھے. سفر بڑا اچھا گزر گیا. موسم آج دھوپ تھی, مطلب کہ ٹھنڈ نہیں تھی, تو اس لیے نا بڑا انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگ گئے. تو یہاں پہنچ چکے ہیں جی ہم لوگ کرتبہ ٹاؤن. کرتبہ ٹاؤن میں میرے رہتے ہیں کزن جن کی بیٹی کی شادی ہے. ہم لوگ پہنچے تو سورج ڈھلنے ہی والا تھا, اور گھر میں جو ہے نا وہ ابھی لائٹنگ تو ہو چکی تھی, ایک دن پہلے انہوں نے کروا لی تھی, لیکن مہندی کا سٹیج ابھی بن رہا تھا. ہم نے کہا چلیں جی ہم شکر ہے ٹائم سے ہی پہنچ گئے ہیں, تھوڑا سا فریش ہوں گے, اس کے بعد پھر رات کے فنکشن کے لیے تیار ہوں گے. تو ہمارا سٹے تو کہیں اور ہے, لیکن ہم لوگ پہلے جو ہے نا جس گھر میں شادی تھی, ہم نے کہا ایک دفعہ وہاں جاتے ہیں, حاضری لگواتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے نا جائیں گے اپنے ٹھکانے پہ, اور ایک دفعہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہم لوگ آ چکے ہیں. اور یہاں بس فرحان, ابو ہریرہ میرے ساتھ ہیں, اور میری بیٹی تو پہلے ہی آئی ہوئی ہے, وہ اپنی کزن کے گھر ہی ہے. تو یہاں پہ اوپر جو ہے نا وہ سٹیج بن رہا تھا. میں نے کہا یہاں تھوڑی سی جو ہے نا وہ آپ کو دکھاتی چلوں, یہ ان کا ٹیرس ہے. تو یہاں پہ تو گھر کے فیملی کے فنکشن ہے, اتنا بڑا کوئی فنکشن نہیں ہے, اس لیے پھر انہوں نے یہاں پہ رکھ لیا ہے. اور بس اس کے بعد جی ہم لوگوں نے چائے شائے پی, اور یہ فیلنگ جو ہے نا تبھی ہمیں آئی شادی کی صحیح سے, جب ہم نے وہ گھر کی بنی ہوئی نا جو ہوتی ہے سویٹ وہ کھائی, ساتھ میں نمک پا رہے تھے, چائے پی. اور اس کے بعد جی مہندی میں نے لگوانی تھی, تو میں نے کہا تھا کہ وہیں جا کے لگواؤں گی. تو یہ میری کزن کی بیٹی جو ہے نا وہ لگا لیتی ہے, دوسری برائڈل جو ہے ان کو تو لگ رہی تھی مہندی, دوسرے کمرے میں آئی ہوئی تھی پارلر والی, اور یہاں پہ میں نے کہا مجھے لگا دو. میں نے کہا میں موقع سے فائدہ اٹھا لوں, سب نے لگوانی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے لگوانے والی بھی تھک جاتی ہیں, اس لیے میں نے کہا میں جلدی جلدی لگوا لوں. خیر مہندی لگوانے کے بعد جی یہاں پہ سٹیج ہو گیا تھا کمپلیٹ. تو بچوں نے کہا بھائی آ جائیں, آپ دیکھ لیں آ کے. اور یہاں میں نے کہا چلیں جو ہے نا وہ اچھے سی فوٹو شوٹ پہ کروا لیتی ہوں, پہلے ہی, بعد میں ٹائم نہیں ملنا. تو بچوں کی بھی اپنی پکچر وغیرہ بنائی. ہماری برائڈل کی مہندی یہ ان کو ایک ہاتھ پہ لگ چکی تھی, ابھی دوسرے ہاتھ پہ لگنی تھی. اور مطلب کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام اتنا باریک ہوتا ہے. اور یہاں پہ جی کچھ ہاتھوں پہ سٹیکرز لگ رہے ہیں, کیونکہ مہندی لگانے والی بھی تھک جاتی ہیں, تو انہوں نے کہا بھائی کچھ کو سٹیکر لگاتے ہیں, کیونکہ اب ٹائم جو ہے نا وہ تھوڑا رہ گیا تھا. اور یہاں پہ ہم نے کہا چلے اب ہم چلتے ہیں جی اپنے ٹھکانے پہ, کیونکہ کپڑے وغیرہ بھی ہم نے ادھر جا کے پریس کرنے ہیں سارے, اس لیے پھر ہم نے دوبارہ سے جو ہے نا وہ ریڈی ہو کے ادھر آنا ہے. اتنا فاصلہ نہیں ہے, ساتھ ساتھ ہی ویسے سارے گھر ہیں, مطلب کہ 2 منٹ لگتے ہیں, گاڑیوں پہ پیدل بھی آ جا سکتے ہیں. اور بس اب تیاریاں ہماری چل رہی ہیں سب کی, اور آلموسٹ میں تو ہو گئی تھی ریڈی. یہ میں نے جو شوز لیے تھے بند میں نے آپ لوگوں کو دکھائے تھے, تو یہ میں نے جی پہنے ہیں. ساتھ میں شپون کا سوٹ ہے گرین کلر کا, وہ میں نے پہنا ہے. بچے بھی ریڈی ہو گئے ہیں, میں نے کہا چلیں جو ریڈی ہوتے جا رہے ہیں ان کی تھوڑی تھوڑی پکچر بچوں کی کلک کرتی جاؤں. اور سارے جی ہو گئے ریڈی, اور ہم جا رہے ہیں جی شادی والے گھر. تو چلیں جی جا کے دیکھتے ہیں جو لائٹیں وغیرہ ہیں وہ بھی اب کیسی لگ رہی ہیں, کوئی رات کا جو فنکشن ہوتا ہے نا لائٹ, یہ مہندی والا یہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے, خاص طور پہ مہندی کی جو رات ہوتی ہے. تو یہ بڑا انتظار ہوتا ہے جی کہ یہ کب لائٹیں لگیں گی اور کب ہم یہ سین دیکھیں گے. دیکھیں جی ماشاءاللہ اتنا اچھا لگ رہا تھا گھر سجا ہوا. اور اب ہم کھانے لگے ہیں جی کھانا. مہندی کا پہلے جو ہے نا وہ کھا لیا ہے مردوں نے, اس کے بعد آپ کو پتہ ہے حسب روٹین ہمیشہ خواتین کو بعد میں کھانا دیا جاتا ہے. تو گھر کے ویسے تو تھے اپنے, اتنے مرد نہیں تھے, لیڈیز ہم لوگ زیادہ تھی, کیونکہ لڑکی کی مہندی تھی تو لڑکیاں ہم لوگ زیادہ تھی ماشاءاللہ. اور بچے جو ہے نا وہ بور ہو رہے تھے, کہتے تھے کہ ماما ساری گرلز ہی گرلز ہیں, بوائز ہے ہی کوئی نہیں. تو کیونکہ ماشاءاللہ ہم جو ہے نا وہ فیملی میں گرلز ہماری میں زیادہ ہیں, بوائز بھی ہیں, لیکن بوائز ماشاءاللہ جو ہے نا وہ اب کام کے سلسلے میں نا بیچارے باہر کچھ اسٹڈی پہ ایسے نا ہیں. میری کزن شادی ہے اس کا بھائی بھی چھوٹا, وہ بھی باہر ہوتا ہے. میرے اور بھی سارے کافی کزن اس طریقے سے باہر ہی ہوتے ہیں, تو کوئی نہیں آ سکے. خیر جی اللہ پاک خوشی کے موقعوں پر سب کو ملاتا رہے, اکٹھا کرے. اور یہاں بھی ہم نے کھانا کھایا, کھانا بڑا اچھا تھا. چاول تھے, کیونکہ مہندی کا کھانا آپ کو پتہ ہے سمپل ہی ہوتا ہے, لیکن چاول تھے, سالن تھا, اور ساتھ میں تھا دی گاجر کا حلوہ جو کہ اتنا مزیدار تھا کہ ہم نے 2-3 بار جو ہے نا وہ کھایا. پھر گھر کا بھی کھانا تھا, مطلب کہ اپنا تھا, اس لیے کوئی نہیں تھا کہ مطلب بندہ نا شرمائے. ہم نے صحیح سے انجوائے کیا. ہم نے کہا بھائی چائے کے ساتھ بعد میں بھی یہ حلوہ جو ہے نا وہ چلے گا. اور الحمدللہ جی اللہ کا شکر ہے بڑا انجوائے کیا. کھانا ہو اور کھانے کے بعد چائے نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہاں اس کے بعد جی سیشن سٹارٹ ہو گیا چائے کا.
اور میں نے یہاں اپنا کپ لیا اور میں نے کہا چلیں جی باہر انجوائے کرتے ہیں، چائے پیتے ہیں، گجرے بھی ہم لوگوں نے ہاتھوں میں پہن لیے اور صحیح سے جو ہے نا وہ اب فیلنگ آ رہی تھی مہندی والی۔ اور سب سے زیادہ مجھے خوشی اس ٹائم ہوئی جب میری باسکٹ مہندی والی جو میں لے کے گئی تھی وہ سامنے ٹیبل پہ سجا دی گئی اور سب کو بڑی اچھی لگی تھی۔ بچے تو بس دیکھ کے اب یہی دن دل کر رہا تھا ان کا کہ ہم بس اس کو کھانا سٹارٹ کریں۔ میں نے کہا نہیں، تھوڑا سا فنکشن ہو لے، اس کے بعد سب بچوں کو دی جائیں گی۔ اور لڑکی کو لایا گیا، اس کے بعد جی ساری بچیاں جو تھیں ہماری ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی پلیٹس جو مہندی والی ڈیڈی کی ہوئی تھی وہ ساری اٹھا کے لے کے آئیں جی باہر، تھوڑی تھوڑی ویڈیو بنائی کیونکہ یہ موقع ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور مہندی کے فنکشن ہماری فیملی کے اندر اتنے بڑے نہیں کیے جاتے، بس ہم لوگ یہ شارٹ سے مہندی کرتے ہیں اپنی فیملی کی حد تک، کوئی باہر سے ایسا ہم خاص گیسٹ نہیں بلاتے، تو اس لیے جو ہے نا وہ پھر بچیاں صحیح سے انجوائے کرتی ہیں۔ تو یہاں پہ جی لڑکی کو مہندی لگائی گئی، سب اس کی چاچیاں، مامیاں، کزنیں، سب نے باری باری جا کے اور اس کو مہندی لگائی، بہنوں نے، بھائیوں نے، سب نے، اور اس کو ڈھیر ساری دعائیں دی۔ اور کیونکہ زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو رہا ہوتا ہے، اللہ پاک ہر بچی کے نصیب اچھے کرے اور ان کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے۔ اور یہاں پہ جی یہ اس کے بھائی ہیں بڑے اور یہ ایسے پیسے پھینک رہے تھے، بچے جو ہے نا بڑے انجوائے کر رہے تھے اس سین کو۔ ان کو وہ ولاگوں کی جو ولاگر ہے بڑے بڑے، ان کی شادیاں یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایک ساتھ نہیں پھینکنے، آپ نے ایک ایک کر کے پھینکنے ہیں۔ تو یہاں بس سب نے بڑا انجوائے کیا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بڑا اچھا فنکشن ہو گیا۔ اور یہ بہن بھائیوں کے جو رشتے ہوتے ہیں، جو یہ دن ماں باپ کے گھر میں گزرے ہوتے ہیں نا، یہ انسان ساری زندگی یاد رکھتا ہے۔ آنے والا وقت انسان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کس حالات میں انسان نے ہونا ہے اور کیسے حالات ہونے ہیں، اور یہ رشتے ہمارے کتنے مضبوط رہ سکنے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک سب بہن بھائیوں میں آپس میں اتفاق نصیب کرے اور ایسے ہی جیسے ماں باپ کے گھر ہنستے مسکراتے رہتے ہیں ایسے بھی سدا ہمیشہ مسکراتے رہیں اور اتفاق اللہ پاک بنائے رکھے۔ اور اس کے بعد جی بس سارے جو ہے نا وہ فنکشن ہو گیا کمپلیٹ۔ اس کے بعد ہماری ڈھولکی سٹارٹ ہو گئی تو مجھے انہوں نے بٹھایا، بھائی آپ ڈھولکی بجاؤ، مجھے بجانی خاص آتی کو نہیں تھی۔ بہرحال ہلا گلا کیا ہم نے، الحمدللہ انجوائے کیا تھوڑا بہت فنکشن کو۔ اور اس کے بعد گھر آگے جی واپس، اور آ کے دوبارہ ہماری چائے کا سیشن ہوا تاکہ ہم نے آرام سے تبھی سونا تھا، تھکاوٹ ہماری اترنی تھی۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی بارات کا دن انشاءاللہ۔ تو اگلی ویڈیو تک میرے ساتھ رہیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر دیں، اتنی محنت سے میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے۔ اور چینل پہ اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ حافظ۔